اللہ سے مطمئن کون ہو جائے گا؟ ناہنجار نالائق، اللہ سے مطمئن ناہنجار نالائق ہو کر رہ جائے گا۔ آج مسلمانوں میں آپ کو بہت سے مسلمان ملیں گے، ان سے کہو نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور ابھی دین پر عمل کرو، انہوں نے کہا اللہ غفور و رحیم ہے، ہم گناہ کریں گے جبھی تو ان کی مغفرت ظاہر ہوگی، انہیں کسے بخشیں گے وہ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ غفور و رحیم ہیں، ہم گناہ کریں گے جبھی تو ان کی غفوریت ظاہر ہوگی، ان کی مہربانی ظاہر ہوگی، ہم گناہ نہیں کریں گے تو کس کو بخشیں گے؟ یہ نالائقی کا جواب ہے۔ اور ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جواب دینے والے، یہ بے باکی کا جواب ہے، اللہ کا دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس کا جواب ہے۔ آپ کہیں گے یہ جواب غلط ہے، میں غلط تو نہیں ہے لیکن صحیح بھی نہیں ہے، یہ جو وہ کہہ رہا ہے بات وہ غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن وہی شدید العقاب بھی تو ہیں، سخت سزا دینے والے بھی تو وہی ہیں۔ آج ہی ہمارے اماموں نے پڑھا ہے حضرت نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی تمہید میں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو یہ بات بتلا دو کہ میں ہی غفور و رحیم ہوں اور میری ہی سزا سب سے سخت سزا ہے۔ تو اللہ ایک طرف غفور و رحیم ہے تو ایک طرف ان کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ تیرے حصے میں اللہ کی کون سی بات آئے گی؟ غفور و رحیم والی بات تیرے حصے میں آئے گی یا سخت سزا والی بات تیرے حصے میں آئے گی؟ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ یہ جو تو مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ بس میرے حق میں تو اللہ غفور و رحیم ہوں گے، یہ کہاں سے تو نے اطمینان کر لیا کہ تیرے حق میں تو اللہ غفور و رحیم ہوں گے؟ اللہ کی تو دونوں صفتیں ایک ساتھ ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ غلط اس لیے نہیں کہ بے شک وہ غفور و رحیم ہے، اور صحیح اس لیے نہیں ہے کہ وہ تنہا غفور و رحیم صرف غفور و رحیم نہیں ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہیں تو ان کی سزا بھی سخت ہے۔ اور کس کے حصے میں کون سی بات آئے گی اللہ جانے، کس کے حصے میں کیا بات آنی ہے، کس کے حق میں اللہ کی مغفرت ملنی ہے اور کس کی اللہ کے یہاں پکڑ ہو جانی ہے، کسی کو کوئی گارنٹی، کسی کے پاس میں گارنٹی کارڈ نہیں ہے۔ کسی کو کوئی گارنٹی کارڈ لے کر آیا ہو کہ اس کے حق میں اللہ غفور و رحیم ہے تو ٹھیک ہے، اب تو اطمینان کر لے، مگر ایسا گارنٹی کارڈ تو کوئی نہیں لایا۔ اس لیے یہ جو جواب ہے کہ وہ ہم گناہ کریں گے جبھی تو مولا کی مغفرت دریائے رحمت جوش مارے گا، ان کی مہربانی سے بخشش ہماری ہوگی، کوئی گناہ کرنے والے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کس کی بخشش کریں گے؟ یہ سب وہی بے باکی اور ناہنجاری کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت سے غفلت کا جواب ہے۔ اور جتنے نیک بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ عاشق کی بارات شاخ آہو پہ رہتی ہے، عاشق کی بارات شاخ آہو پر رہتی ہے۔ سمجھتے نہیں، گجراتی تو سمجھتے نہیں ہیں، پاکستان والے سمجھ جائیں گے سارے۔ عاشق تو جانو، بارات بھی جانو، شادی میں جو بارات جاتی ہے، اور شاخ کے معنی ہے سینگ، سینگ نکلتا، اور آہو کے معنی ہرن، ہرن کے سینگ ہوتے ہیں، اس سینگ کے اوپر عاشق کی بارات ہوتی ہے۔ اب جب ہرن کودے گا اور چوکڑیاں بھرے گا تو بارات رہے گی یا گرے گی؟ اس لیے عاشق کی بارات سکسیسفل بہت کم ہوتی ہے، وہ تو راستے میں سے ناکام ہو کر لوٹ آتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عاشق کی بارات شاخ آہو پر رہتی ہے، اللہ جانے وہ سکسیسفل ہو کر لوٹتی ہے، ناکام ہو کر لوٹتی ہے۔ اس لیے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خائف اور ڈرنے والے رہتے ہیں کہ اللہ جانے ہمارے حصے میں کیا آنا ہے، اللہ جانے ہمارے حصے میں کیا آنا ہے۔